واقعہ ہے، میرا ایک دوست 80 کی دہائی میں جرمنی میں کام کرتا تھا۔ یہ زرعی آلات کی فیکٹری تھی۔ میرا دوست صبح 7 بجے فیکٹری جاتا تھا اور شام 5 بجے واپس گھر آ جاتا تھا۔ یہ روز کا معمول تھا۔ ایک رات یہ گھر میں بیٹھا تھا، فیکٹری سے اس کے جرمن کولیگ کا فون آ گیا۔ کولیگ کو ڈیزائن کی فائل نہیں مل رہی تھی۔ میرا دوست رات کو کولیگ کا فون سن کر حیران رہ گیا۔ جرمن کولیگ اس کے ساتھ دفتر گھر گیا تھا، چنانچہ اس کا دوبارہ دفتر جانا اور رات 10 بجے اسے فون کرنا اچنبھے کی بات تھی۔ میرا دوست گھر سے فیکٹری چلا گیا۔ وہ فیکٹری پہنچا تو وہاں کا ماحول دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ فیکٹری کی تمام لائٹس آن تھی، مشینیں چل رہی تھیں، دفتر کھلا تھا اور جرمن مزدور دھڑا دھڑ کام کر رہے تھے۔ میرے دوست نے فائل نکالی، اپنے کولیگ کو دی اور اس سے پوچھا، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ جرمن کولیگ نے حیرت سے کہا، کیا تم نہیں جانتے؟ ہم جرمن شام کے کھانے کے بعد دوبارہ فیکٹری آ جاتے ہیں تو رات 12 بجے تک کام کرتے ہیں۔ میرے دوست کو یہ بات معلوم نہیں تھی، اس نے معذرت کر لی۔ جرمن کولیگ بولا، جرمن پورے ملک میں رات کے وقت بھی 2-3 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ میرے دوست نے پوچھا، کیا یہ اوور ٹائم ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، یہ کام ہم مفت میں کرتے ہیں۔ میرے دوست نے پوچھا، کیا یہ تمام جرمنیوں کی عادت ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، یہ پورے جرمنی کے تمام سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں ہوتا ہے۔ ہم لوگ شام کے وقت گھر جاتے ہیں، بچوں سے ملتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، چائے کافی پیتے ہیں اور دوبارہ دفتر آ جاتے ہیں، کام کرتے ہیں اور رات گئے واپس چلے جاتے ہیں۔ میرے دوست نے پوچھا، تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہم یہ کام مالی فائدے کے لیے نہیں کرتے، یہ نیشنل سروس ہے، اس کا فائدہ پوری قوم کو ہوتا ہے۔ دوسرا، ایکسٹرا کام کی وجہ سے ہماری مہارت میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے، ہم اپنے کام میں زیادہ تر ماہر ہو جاتے ہیں۔ میرے دوست نے پوچھا، لیکن آپ لوگ غیر ملکیوں کو اس کی سروس میں شامل کیوں نہیں کرتے؟ اس نے جواب دیا، ہمارے مہمان ہیں، آپ پیسہ کمانے کے لیے جرمنی آئے ہیں، آپ پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے، ہم جرمن اس کے پابند نہیں ہیں۔ اگر ہم رات کی شفٹ میں فیکٹری نہیں آتے تو ہمیں کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوتی، مگر ہم یہ کام کثرت سے اپنی ذمہ داری سمجھ کر کرتے ہیں۔ میرے دوست نے اس سے آخری سوال پوچھا، لیکن تمہارے ایکسٹرا کام کا فائدہ تو مالک کو ہوتا ہے، اس کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، تم فائدے میں شیئر طلب کیوں نہیں کرتے؟ اس نے ہنس کر جواب دیا، میں کماؤں یا میرا مالک کمائے، فائدہ بہرحال جرمن قوم کو ہو رہا ہے۔ میرے کام سے میرے مالک کو زیادہ بچت ہوگی، اس بچت سے وہ دوسری فیکٹری لگائے گا، اس فیکٹری میں نئی جابز کھلیں گی، جابز میں میرے کسی بھانجے، بھتیجے، بہن بھائی کا فائدہ ہو جائے گا، لہذا مجھے اس معاملے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یہ دلائل سن کر میرے دوست کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میرے دوست کے لیے حیرانگی کی دوسری بات ڈیوٹی کی پابندی تھی کہ وہ بار بار دیکھتا تھا کہ اس کے جرمن کولیگز رات 2 بجے تک شراب پیتے ہیں، ڈسکو کلبز میں ڈانس کرتے ہیں، بڑی مشکل سے گرتے پڑتے ٹیکسیوں اور بسوں پر گھر سوار ہوتے ہیں، لیکن صبح 8 بجے اٹھ کر دفتر روانہ ہو جاتے ہیں۔ میرا دوست انہیں جب بھی نشے میں دیکھتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ صبح وقت پر نہیں اٹھ سکیں گے، لیکن نہ صرف وقت پر اٹھتے ہیں بلکہ اپنا کام بھی پورا معمول کے ساتھ کرتے ہیں۔ میرے دوست نے جرمنوں کی مجھے یہ 2 باتیں بتائیں، جاپانی قوم یاد آ گئی۔ جاپانی قوم بھی کام کے معاملے میں انتھک۔ جاپانی کمپنیوں کے ساتھ کام کرنے والے پاکستانی تاجر بتاتے ہیں کہ ہم جس وقت جاپان فون کرتے ہیں تو ان کے دفتر کھلے ملتے ہیں اور دوسری طرف باقاعدہ رسپانس بھی ملتا ہے۔ مجھے چند روز قبل لاہور کے ایک دوست نے دلچسپ بات بتائی۔ وہ دوست جاپان کا کاغذ امپورٹ کرتا تھا۔ دوست نے بتایا، مجھے جاپان سے اکثر رات کے وقت فون آ جاتا ہے، لوگ مال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ میں نے ایک دن ان سے پوچھ لیا کہ آپ لوگ کام کس وقت سٹارٹ کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہم صبح 6:30 بجے دفتر آ جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا، واپس کب جاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، عموماً رات کے 7-8 بج جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا دفتر کے تمام لوگ اسی وقت پر آتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، نہیں، بعض لوگ صبح 5 بجے آتے ہیں، بعض 6 بجے آ جاتے ہیں اور بعض ہمارے بعد آتے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا ان لوگوں کو اوور ٹائم ملتا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، ہم اوور ٹائم نہیں لیتے، ہم کام ختم کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ ہم میں سے جو شخص کوئی کام شروع کرتا ہے تو اس وقت تک گھر نہیں جاتا جب تک اس کا کام مکمل نہیں ہو جاتا۔ میں نے پوچھا، لیکن اس مشقت سے کیا ملتا ہے؟ اس نے جواب دیا، تسکین، اطمینان اور خوشی۔ یہ جرمنی اور جاپان کے ایسے 2 ملک کی مثالیں ہیں جو دوسری جنگ عظیم میں مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھیں۔ برطانیہ اور اس کے اتحادیوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی کو آپس میں تقسیم کر دیا۔ لوگ بوریوں میں نوٹ بھر کر لے جاتے تھے اور بڑی مشکل سے 1 کلو آلو ملتے تھے۔ جرمنی کا ہر دوسرا مرد قبرستان میں تھا۔ زخمی اور جنگ کے 10 سال بعد تک خواتین کو شادی کے لیے مرد نہیں ملتے تھے۔ جاپان کے 2 جدید اور صنعتی شہر ناگاساکی اور ہیروشیما ایٹم بم میں تباہ ہو چکے تھے۔ جنگ میں ناکامی کی وجہ سے پوری قوم ڈیمورلائز ہو چکی تھی۔ امریکہ نے جاپان کے تمام وسائل پر قبضہ کر لیا۔
फौज खत्म कर दी, हथियार जब्त कर लिए, शहरियों को जबरी मशक्कत पर लगा दिया। लेकिन सिर्फ 10 बरसों में जापान और जर्मनी न सिर्फ अपने कदमों पर खड़े थे बल्कि ये तरक्की की दौड़ में सरपट भागते मुल्क की फहरिस्त में भी शामिल थे। आज हम जर्मनी और जापान की तरक्की को देखते हैं तो हमारी टोपियां फर्श पर आ जाती हैं। हम अपने आप से पूछते हैं, क्या कभी हम जापान और जर्मन की तरह बन सकेंगे? लेकिन इसके साथ ही हमारे ज़हन में हिमालय जितना बड़ा नहीं जगमगाएगा। हम जर्मनी और जापान क्यों नहीं बन सकते? उसकी वाहिद वजह हमारा रवैया है। हम काम नहीं करते। हम 18 करोड़ लोगों में से 90% लोग काम की तौहीन समझते हैं। आप सुबह दफ्तर चक्कर लगा कर देख लीजिए, हमारे सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में 10:30 बजे तक हाजिरी पूरी नहीं होती और लोग 4 बजे से पहले अपने घरों को रुखसत हो चुके होते हैं। 4-4.5 घंटों के दरमियान लंच और 2 नमाजों के वक्फे भी आते हैं। हम मुसलमान हैं, हम पर नमाज फर्ज है, लेकिन क्या ड्यूटी छोड़कर, काम छोड़कर साहिलों को सख्त सर्दी और गर्मी में बिठाकर ड्यूटी टाइम के दौरान नमाज पढ़ना ठीक है? आपको दुनिया के किसी मुल्क में दफ्तरों, फैक्ट्रियों या वर्क प्लेसेस में मंदिर, चर्च या सिनागोगा नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग ड्यूटी के दौरान इबादत को अच्छा नहीं समझते। हमें नमाज पढ़नी जरूर चाहिए, लेकिन हमें नमाज के वक्त बराबर की अपनी ड्यूटी बढ़ा लेनी चाहिए। हमें 5 के बजाय 5:30 या 6 बजे तक ड्यूटी करनी चाहिए ताकि अपना सारा काम पूरा कर सकें। इसका मुआवजा ले रहे हैं। इस तरह हम लोग सिर्फ ड्यूटी पर आने का मुआवजा लेते हैं। हम काम की तकमील और काम की नफासत का मुआवजा नहीं लेते। चनाचा हम दफ्तरों और फैक्ट्रियों से यूं भाग कर निकलते हैं जैसे हम वहाँ पे कोई आग लगी हो। हम अपने काम को दूसरों का काम समझते हैं और हमारा रवैया भी मुल्क को मुआशी कदमों पर खड़ा नहीं होने दे रहा। हम अगर इस मुल्क को जर्मनी या जापान देखना चाहते हैं तो फिर हमें जापानियों और जर्मनों की तरह काम करना होगा, वरना हम इस तरह भीख मांगते रहेंगे।